السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوست، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، پچھلے بیان میں آپ سماعت کر چکے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں کہ وہ چڑیا خرید کر بچوں سے آزاد کرتے اور کہتے کہ جاؤ آزادی کی زندگی بسر کرو۔ جیسا کہ آپ سماعت کر رہے ہیں کہ رحم کرنے والا ہی جنت میں جائے گا، لہذا بنی اسرائیل پر سخت قحط کا زمانہ تھا۔ ایک عابد کا ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا، کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ٹیلا ہوتا اور میں اس سے بنی اسرائیل کے پیٹ بھرواتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرف وحی بھیجی، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تجھے اس ٹیلے کے برابر بنی اسرائیل کو آٹا کھلانے سے جتنا ثواب ملتا، ہم نے تمہاری اس نیت کی وجہ سے، اس نیت کی بدولت ہی اتنا ثواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمان نبوی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، آپ نے شیطان کو دیکھا، ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں راکھ لیے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے دشمن خدا، یہ شہد اور راکھ تیرے کس کام آتی ہے؟ شیطان نے کہا، شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ وہ اور آگے بڑھیں، راکھ یتیموں کے چہروں پر ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے، فرشتوں، اس یتیم کو جس کا باپ من و مٹی تلے دفن ہو چکا ہے، کس نے رلایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے یتیم کے لباس و طعام کی ذمہ داری لے لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے سے پہلے میل 2 میل کا چکر لگا کر مہمانوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رو پڑی۔ پوچھا گیا، آپ کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا، 1 ہفتہ ہو گیا میرے ہاں کوئی مہمان نہیں آیا، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ فرمان نبوی ہے، جو کسی بھوکے کو فی سبیل اللہ کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے کسی بھوکے سے کھانا روک لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے اپنا فضل و کرم روک لے گا اور عذاب میں اسے مبتلا کرے گا، عذاب دے گا۔ فرمان نبوی ہے، سخی اللہ تعالیٰ جنت اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ بخیل اللہ تعالیٰ جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو عابد بخیل سے زیادہ پسند ہے، یعنی جو راہ خدا میں دولت لوٹاتا ہے وہ بندہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اس بندے سے زیادہ جو دن رات عبادت و ریاضات کرتا ہے مگر بخل کرتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن 4 شخص بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے: عالم بعمل، حاجی جس نے حج کے بعد موت تک گناہوں کا ارتکاب نہ کیا، شہید جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں مارا گیا، سخی جس نے مال حلال کمایا اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کر دیا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جھگڑیں گے کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بعض بندوں کو مال و دولت سے مالا مال کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ جو شخص فائدہ پہنچانے میں پس و پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت کسی اور کو دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو دولت دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ سخی ہے یا بخیل ہے۔ اگر سخاوت کرتا ہے تو مال و دولت سلامت رکھتا ہے، اور اگر بخالت سے کام لیتا ہے وہ دولت کسی اور کو اٹھا کر دے دیتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، سخاوت جنت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین پر جھکی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے اس کی کسی شاخ کو تھام لیا وہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر اور سخاوت۔ سبحان اللہ۔ حضرت مقدام بن شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد اور اپنے اجداد سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کا مکین بنا دے۔ آپ نے فرمایا، مغفرت کے اسباب میں سے کھانا کھلانا، سلام کرنا اور خوش اخلاقی ہے۔ سبحان اللہ،
सुबहान अल्लाह। दोस्तों, इन्हीं चंद बातों को समेट कर दुआ गो हूँ रब की बारगाह में, मौला ताला हम सब को रहम करने वाला बना दे। मौला, हमारी कोई ताकत नहीं मगर तू कादिर मुतलक है। मौला, तू हमारे दिलों में रहम डाल सकता है। मौला, हम सब के दिलों में रहम डाल दे। अपने आस पड़ोस का हम ख्याल रखें, ऐसा हमारे दिलों में जज्बा डाल दे, शौक़ डाल दे। मौला, हमें दीन और दुनिया के तमाम फयूज़ व बरक़ात से फैज़याब फरमा। कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आऊँगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मेरे YouTube चैनल रूहानी ग़ज़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाए। मौला हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।